ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ مولانا العظیم، آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ اس سورۃ شریفہ کا ترجمہ ہماری زبان میں کچھ اس طرح ہوگا کہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، مالک ہے یوم جزا کا۔ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی ہم استعانت یعنی مدد چاہتے ہیں۔ ہدایت دیجیے ہمیں سیدھے راستے کی، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ کہ ان کا جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کا۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے، قرآن پاک کی سب سے پہلی نازل ہونے والی مکمل سورۃ شریفہ۔ ہر چند کے اقرا بسم ربک الذی یہ آیت پہلے نازل ہوئی، اور بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ سورہ مدثر کی بھی کچھ آیتیں ہیں، مگر مکمل سورۃ الفاتحہ ہی ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی۔ اس سورۃ شریفہ کے اہل علم سے کچھ اور بھی نام ہم نے سن رکھے ہیں، مثلا اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، اس کا ایک نام ام القرآن ہے، اس کو اساس القرآن بھی کہتے ہیں، یہ سورہ کنز بھی کہلاتی ہے، یہ سورۃ الحمد ہے، سورۃ الدعا ہے، سورۃ الشکر ہے، سورۃ الصلاۃ بھی اس کا نام ہے، سورہ شفا بھی اس کا ایک نام ہے، اور خود قرآن میں بھی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اس کو 7 مثانی 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ایک بات میں شروع میں عرض کر دوں کہ قرآن پاک کی یہ وہ عظیم الشان سورۃ شریفہ ہے جو اس گئے بیتے زمانے میں، بے دینی کے زمانے میں، میرا ایک انداز ہے کہ یہ کم سے کم 100 کروڑ مرتبہ یہ روز پڑھی جاتی ہے۔ اس کا کیلکولیشن کو جس طرح میں نے کیا ہے کہ اس وقت جو ہے دنیا میں مسلمان 200 کروڑ ہیں۔ اگر ہم یہ اندازہ کریں کہ 1.5% مسلمان بھی پکے نمازی ہیں، پوری نماز پڑھتے ہیں، تو دن بھر کی نمازوں کی رکعت جو ہے وہ کم سے کم 20 ہوتی ہے اگر فرض اور وتر نماز جوڑی جائے۔ اچھا، یہ واحد سورۃ شریفہ ہے جس کو ہر مسلمان کا ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا لازمی ہے، اس کے بغیر جو ہے نماز نہیں ہو سکتی۔ تو ایسی صورت میں اگر 2 کروڑ مسلمان یا 2.5 کروڑ مسلمان مثال کے طور پر اس کو 20 مرتبہ اگر پڑھتے ہیں تو یہ تقریباً جو ہے وہ 100 کروڑ کے آس پاس اس کی تعداد ہو جائے گی، مقدار ہو جائے گی۔ یہ بہت کم ہے، اس سے بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے یہ، اس لیے کہ میں جو کیلکولیشن بتا رہا ہوں وہ بہت کم والا ہے،
5-10% نمازی ہیں الحمدللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر جمعے کی نمازی ہے، مدارس میں پڑھی جا رہی ہے اور مختلف تقریبات میں پڑھی جا رہی ہے. یہ بہت اہم اور عظیم الشان صورت شریفہ ہے. چونکہ ہم اس کو روز پڑھتے ہیں اس لیے میں نے سوچا کہ کچھ اس پر روشنی ڈالی جائے. اس صورت شریفہ کا آغاز جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہوتا ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہر چند یہ کہ قرآن کی یہ آیت نہیں ہے، مگر قرآن کی ایک آیت میں اس کا حکم موجود ہے، اس کی ترغیب اور تاکید موجود ہے. مثلا قرآن میں فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پاک کی تلاوت کرو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود کے شر سے. تو اس حکم کے تحت قرآن پڑھنے کے لیے اس کا پڑھنا سنت ہے، لازمی ہے، سنت موقعہ تاکیدی حکم ہے. ایک بات یہ ہوئی. دوسری بات یہ کہ ایک اور موقع پر بھی قرآن کے اندر اس کی طرف اشارہ ہے کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ جب کوئی وسوسہ شیطان تم کو تمہارے طرف ڈالے، تمہارے دل میں پیدا کرے کوئی وسوسہ، تو پھر تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود کے شر سے. تو اس طرح گویا یہ دو مواقع تو ہے جس میں اس کا استعمال ہے. شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنا قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ تو مخصوص ہے ہی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کی تلاوت کے علاوہ ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے، اس کو اس کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر اس کو ہم سنت نہیں کہیں گے. شیطان کے وسوسے سے اللہ کی پناہ چاہنے کے لیے جو قرآن کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور سے جب انسان غصے میں ہو تو اس وقت شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس سے کوئی ایسی حرکت سرزد کروائی جائے جو اس کے لیے بعد میں گویا شرمندگی کا سبب ہو. تو اس وقت اگر ہم اس گویا عبارت کو جو قرآن پڑھنے کے لیے اللہ کی طرف سے گویا تاکیدی حکم ہے، اگر ہم اس کا استعمال کریں تو ہم بڑی پریشانی سے بچ سکتے ہیں. غصے کی حالت میں شیطان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے، مثلا میاں بیوی کا جھگڑا ہو تو اس کی کوشش اسی کی طلاق ہو جائے، یا کوئی اور جھگڑا ہو تو مار پیٹ جو ہے وہ خون اور غارت گری میں کنورٹ ہو جائے، تبدیل ہو جائے. اس طرح کی تدبیر اختیار کرتا ہے. تو ہم اللہ کی اگر پناہ چاہ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تو امید ہے انشاءاللہ کہ اس کی وجہ سے بہت فائدہ ہوگا. دوسری بات جو اس صورت شریفہ سے پہلے دوسری عبارت پڑھی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن کی آیت بھی ہے اور ہر آیت کے ساتھ اس کا جوڑ بھی ہے. صرف ایک صورت شریفہ سورۃ توبہ ہے جس کے آغاز میں یہ گویا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم تلاوت میں کسی موقع پر سورہ توبہ شروع کریں تو اس وقت اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، اس وقت بھی پڑھی جائیں گی. جیسے کہ ہم درمیان سے قرآن پڑھتے پڑھتے چھوڑ دیتے ہیں، تو جب ہم شروع کرتے ہیں تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، لیکن اگر تلاوت میں کنٹینیویشن میں اگر سورہ توبہ آ رہی ہے تو اس وقت جو ہے اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھا جائے گا، ہم اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ گویا اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ اللہ کے نام سے، یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ جو کائنات ہے جو اللہ نے بنائی ہے، جس کا ہر ذرہ اللہ رب العزت کی تخلیق ہے، کائنات کے ہر ذرے کی تخلیق اللہ رب العزت نے فرمائی ہے اور اپنی مرضی اور مشیت سے بنائی ہے. اللہ کی ذات کامل ہے، اللہ کی ذات اپنی ذات میں اللہ موجود ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ اول الاولین ہے، وہ آخر الاخرین ہے. وہ اپنی ذات، صفات، حقوق اور اختیارات میں کامل ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو
اللہ رب العزت کے نام سے اگر ہم کوئی چیز شروع کرتے ہیں تو گویا وہ باعث خیر و برکت ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ رحمان کہتے ہیں، رحمان اور رحیم کے معنی اور مفہوم میں کچھ معمولی سا فرق ہے، کم و بیش معنی ایک جیسے ہی ہے۔ رحمان کہتے ہیں جس کے رحم و کرم میں وسعت ہو، کائنات کا ہر ذرہ اللہ رب العزت کے رحم و کرم سے گھرا ہوا ہے۔ کوئی ایسا ذرہ نہیں ہے کائنات میں جس کو اللہ نے وجود بخشا ہے اس پر اللہ کا رحم و کرم نہ ہو، اس کی مہربانی نہ ہو۔ اس لیے یہ ایک ایسی صفت ہے اللہ کی جس میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ چونکہ یہ اللہ کا صفاتی نام ہے اس لیے ہم اس کے پہلے عبد لگاتے ہیں، یعنی کسی کا نام اگر عبد الرحمن ہے تو اہل علم فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن کو رحمان کہنا گناہ کبیرہ ہے، بہت سخت جرم ہے۔ اس کی ہم عادت ڈالیں کہ جو اللہ کے صفاتی نام ہے اور جن میں عبد لگا ہوا ہے اس کو عبد کے ساتھ ہی ہم وہ نام استعمال کریں۔ عبد الرحمن، عبد الرب، عبداللہ، جیسے ہم عبداللہ کو اللہ نہیں کہتے ایسی عبد الرب کو رب صاحب اور عبد الرحمن کو رحمان صاحب نہیں کہہ سکتے۔ تو اس کو پیش نظر رکھیں۔ یہ گویا اللہ رب العزت کی وہ صفت خاصہ ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی رحمت سے گویا فیضیاب ہو رہا ہے ہر لمحہ۔ میں اور آپ بھی، میں اور آپ جب سے عالم وجود میں آئے ہیں ایسا کوئی لمحہ، ایسا کوئی سیکنڈ، ایسی کوئی گھڑی نہیں گزری ہے کہ جب کہ اللہ کی نظر کرم اور اللہ کی رحمت کی بارش کا سلسلہ ہمارے لیے یا کائنات کے کسی ذرے کے لیے منقطع ہوا۔ عجیب ہے اس کی شان، اللہ رب العزت کی شان عالی کہ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اس کی شان ایسی ہے کہ سارے سمندر جو دنیا میں موجود ہے وہ سیاہی بن جائیں اور اس کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف اور اس کی خوبیاں بیان کی جائیں تو یہ سیاہی سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، اور ایسے ہی اور سمندر لائے جائیں اور اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اس کی کلمات بیان کی جائے تو یہ سب ختم ہو جائے گا، مگر اس کی شان، اس کی تعریف وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی شان و تعریف وہ ہے جو وہ خود اپنے لیے تجویز کرے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ عجیب ہے اس کی شان، ساری کائنات کا تنہا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ کسی کو ذلت کے نقشے میں اللہ عزت کے مقام پہ پہنچا دیتا ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنچایا، اور کسی کو عزت کے نقشے میں رکھ کر ذلیل کرتا ہے، جیسے نمرود کو کیا، فرعون کو کیا، اور بہت سے خدا ناشنا لوگوں کو کیا۔ وہ اپنی ذات میں فعال لما یرید ہے، اس کی مشیت میں کسی کا کوئی دخل نہیں، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ انبیاء بھی اس کی مرضی میں دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے نرالی ہے، سب سے زیادہ اللہ نے اپنی مخلوقات میں آپ ہی کو عطا فرمایا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، آپ کی شان ہے کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو اعلیٰ اور عرفہ کر دیا ہے، مگر آپ کی ساری عظمت اور شان جو ہے وہ مخلوقات کے اعتبار سے اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ اس کے مقابلے میں ساری کائنات بشمول تمام انبیاء، تمام انسان، جنات، ساری مخلوقات، سب کے سب اللہ کے مقابلے میں یکجا ہو تو اللہ کے مقابلے میں یہ صفر بلکہ اس سے بھی کم ہے، اس لیے کہ ان سب کو اللہ نے وجود بخشا ہے۔
جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ میں رحمان کے متعلق کہہ رہا تھا کہ اللہ کی رحمت کا سلسلہ، چونکہ یہ سورہ فاتحہ کے اندر بھی یہ عبارت موجود ہے، انشاءاللہ اس میں بھی کچھ اور بات کر لیں گے۔ اور رحیم جو ہے ایسی صفت ہے جس میں گہرائی تو ہے، رحم و کرم بھی ہے، اور یہ بعض انسانوں کے لیے بھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ رحمان کا استعمال اس لیے نہیں ہو سکتا کہ کائنات کے ہر ذرے تک اللہ کی رحمت کا، گویا رحمت کا سلسلہ، رحم و کرم کا سلسلہ پہنچانا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن رحیم کا صفت جو ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو یہ رؤوف الرحیم جو صفت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے۔ تو رحیم کے حد تک تو کچھ گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن رحمان جو ہے اس میں گویا کسی غیر اللہ کو شریک کرنا یا کسی غیر اللہ کو اس نام سے، اس صفت سے منسوب کرنا، یہ گناہ کبیرہ اور سخت گناہ ہے۔ اہل علم نے بات فرمائی ہے۔ یہ کچھ بنیادی بات تھی اعوذ باللہ بسم اللہ سے متعلق۔ آئیے صورت فاتحہ کو انشاءاللہ اپنی کم علمی اور بے حیثیتی کے باوجود تھوڑی بہت وضاحت جو کچھ ہو سکتی ہے۔ اصل میں استاد محترم حضرت مولانا مصطفیٰ صاحب دامت برکاتہ کی اچانک کچھ ذرا طبیعت ناساز ہو گئی، تو اچانک ان کو ایسا محسوس ہوا کہ شاید وہ درس نہیں کر پائیں گے، تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں اس خلا کو پر کروں۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا جب حاضر ہوا تھا، اور ابھی بھی دہراتا ہوں کہ ہمارے جیسے انسان کے درس دینے کی حیثیت ایسی ہے جیسے کسی دن کوئی اصل استاد موجود نہ ہو اور کسی عام سے ٹیچر کو کلاس میں بھیج دیا جائے۔ ڈرائنگ پڑھانے والے ٹیچر سے کہا جاؤ بھائی انگلش کی کلاس انگیج کرو، وہ ڈرائنگ والے کا انگلش سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، مگر بہرحال خاموش رہو بچوں، آج سر نہیں آیا ذرا بیٹھو، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کے انشاءاللہ اس میں 7 آیات ہیں۔ چونکہ ہم یہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اس لیے دنیا میں سب سے زیادہ اگر یہ کہا جائے کہ قرآن کا کون سے حصہ اہل اسلام کو گویا یاد ہے تو یہی صورت شریفہ جو سب سے زیادہ پڑھی بھی جاتی ہے۔ یہ گویا سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ بھی ہے، بلکہ ایک حدیث کی روشنی میں عرض کروں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ جو کچھ تمام آسمانی کتابوں میں، یعنی توریت، زبور، انجیل اور قرآن اور جتنے صحائف مختلف جو ہے انبیاء پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، جو کچھ ان میں تھا وہ سب سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ اور ایک مفسر نے تو اس طرح بھی تشریح کی کہ سورہ فاتحہ کے تحت ہی قرآن کی تمام آیات ہیں۔ اگر کوئی اہل علم ہو تو وہ اس کو سیٹ کر سکتا ہے کہ قرآن کی کوئی بھی آیت، پورے قرآن میں جتنی صورتیں ہیں، تقریباً 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، وہ سب آیت سورہ فاتحہ کی کسی نہ کسی آیت کے ضمن میں اس کی تشریح کے تحت ہے۔ اس میں 7 آیات ہیں، 3 تو ابتدائی آیات جس میں اللہ کی حمد و ثنا اور ان کی خوبی بیان کی گئی ہے، اور 3 آخری آیات وہ ہے جس کے اندر گویا اللہ رب العزت سے دعا مانگی گئی ہے۔ درمیان میں ایک آیت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان مشترک ہے۔ اس میں کچھ حصے میں اللہ کی حمد و ثنا ہے اور دوسرے حصے میں پھر گویا دعا کا انداز ہے۔ پہلی آیت شریفہ الحمدللہ رب العالمین، اس آیت شریفہ کا مطلب ہوگا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، رب ہے۔ حمد عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ اس کے معنی تعریف کے بھی ہوتے ہیں اور شکر کے بھی ہوتے ہیں۔ اور لفظ ال جو ہے وہ عربی قاعدے میں کسی کے ساتھ لگ جائے تو پھر وہ پراپر ناؤن ہو جاتا ہے، اس میں خاص ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے ترجمے میں پھر اہل علم اس میں تمام استعمال کرتے ہیں، تمام تعریفیں۔ گویا اس کی یہ تشریح ہوگی کہ تعریف اللہ کے سوا کسی کی ممکن ہی نہیں ہے،
تعریف کے جتنے مواقع ہیں اس کائنات میں وہ ہر حال میں اللہ کی طرف لوٹے گی، اس لیے کہ اللہ رب العزت اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ انسانوں کو بھی اس نے ہی پیدا کیا ہے، اور انسانوں میں جو خوبیاں ہیں وہ اسی کی عطا کرتا ہے۔ انسان میں جو طاقت اور قوت ہے وہ اللہ کی عطا کرتا ہے، اور سب چیزیں محدود وقت کے لیے ملی ہیں۔ اگر انسان کے اپنے کوئی قوت ہوتی، آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا اور ساری کائنات کو انسان کی خدمت میں مامور کر دیا۔ ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا کی ہر چیز جو بنی ہے وہ انسان کی خدمت میں مامور ہے، اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا۔ میں نے ضمناً ایک بات کہہ دی ہے، آپ ذرا غور کریں تھوڑا سی، اللہ کی حمد و ثنا کیوں مطلب کی جانی چاہیے، کیا ہے اس کی شان، ذرا غور تو کریں ہم۔ یہ جو میٹھا پانی میں اور آپ پیتے ہیں، اس کے لیے کتنا عظیم الشان، کتنا زبردست نظام اللہ نے چلایا۔ اس میٹھے پانی کو کھارا بنا کر سمندر میں رکھا۔ اگر یہ سمندر کا پانی میٹھا ہو تو اس کی سڑان سے ساری دنیا مر جائے، وہ کھارے ہونے کی وجہ سے سڑتا نہیں ہے وہ۔ اچھا، اگر سمندر میں میٹھا پانی ہو اور لوگوں کو پینا ہو تو وہی لوگ پئیں گے نا جو سمندر کے آس پاس رہتے ہیں، باقی لوگ کہاں سے پئیں گے؟ آپ ذرا غور کیجئے کہ مجھ تک جو پانی پہنچتا ہے وہ کن حالات سے گزر کر، کیسی کیفیات سے گزر کر اللہ مجھے اور آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ میں اور آپ ساری زندگی سجدے میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں، سجدہ ریز رہیں۔ ہر ایک لمحے کے اندر قیام تیرا ہے، زمانہ ہم جسے کہتے ہیں نام تیرا ہے، ورائے اول و آخر ہے تو میرے مولا، نہ ابتدا نہ کوئی اختتام تیرا ہے۔ اور تمام عمر جو گزرے ایک طویل سجدے میں، اس اختصار کی بخشش بھی کام تیرا ہے۔ کسی ایک نعمت کا ہم ساری زندگی سجدہ کر کے حق ادا نہیں کر سکتے اللہ کا، کسی ایک کا جو ہم پر لاکھوں اور کروڑوں رحمتیں اللہ کی برس رہی ہیں۔ یہ الحمد کیوں ہیں، میں یہ واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہم کو اگر کوئی تکلیف ہو، ذرا آپ غور کیجئے، مثال کے طور پر میرے پیٹ میں چوٹ لگ گئی، بہت تکلیف ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب وہ ایکسیڈنٹ کی تکلیف مجھ پر ایسی حاوی ہو جاتی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں گویا سب سے زیادہ تکلیف میں ہوں، اور میں اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر میں خدا ناشنا ہوں تو اس کے لیے ڈاکٹر، علاج، یہ وہ ساری چیزیں کرتا ہوں، لیکن میں ذرا اس پر غور کروں کہ ابھی صرف پیری میں تو تکلیف ہے، باقی اعضاء میں جو اللہ رب العزت کی جو گویا رحمت کی بارش ہے وہ تو اپنے آپ برس رہی ہے۔ میرا قوت ذائقہ سلامت ہے، میری قوت باصرہ دیکھنے کی طاقت سلامت ہے، قوت سامعہ صحیح ہے، میرا دماغ صحیح کام کر رہا ہے، میرا دل صحیح حرکت کر رہا ہے، خون برابر وہ جو ہے اپنے مقام پر پہنچا رہا ہے، دوسرے بہت سارے احسانات۔ تو الحمد کو ہم اپنی زندگی کا معمول و مشغلہ بنائیں، اللہ رب العزت کی تعریف اور حمد و ثنا ہماری زبان کا، ہمارے معمولات کا حصہ بن جائے۔ ہم اپنی بات اس طرح کریں کہ انشاءاللہ ہم یہ کریں گے، الحمدللہ یہ ہو گیا، ماشاءاللہ یہ بہت اچھا ہے۔ اور ایک بات سمجھ لیجئے کہ کسی اچھی چیز کی اگر ہم تعریف کرتے ہیں، اس کی خوبی، ایک اچھی بہت اچھی ڈرائنگ بنایا کسی بچے نے، تو کیا پیاری ڈرائنگ بنایا اس نے، کیا پیاری ڈرائنگ ہے، تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ہم تعریف اس کی کر رہے ہیں جس نے اس کو ڈیزائن کیا، جس نے اس کو بنایا ہے۔ یہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی تخلیق ہے، یہ زمین آسمان سورج ستارے سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور بہت حیرت انگیز ہے اللہ کی کائنات۔ کوئی اچھا مقرر ہو تو گھنٹوں جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین پہ بات کرتا رہے اور ہم سنتے رہیں۔ فرمایا علم کہ یہ جو سمندر ہے، اس کا پانی مجھ تک پہنچانے کے لیے میرے رب نے کیا انتظام کیا ہے۔ اس نے سورج کی تپش سے اس کے بخارات کو جو ہے وہ بادلوں میں منتقل کیا، پھر ان بادلوں کو ساری دنیا میں ہزاروں لاکھوں میل کا چکر لگا کر مختلف مقامات پر پہنچایا، پھر اس کو وہ بارش جو ہے وہ پہاڑوں پر برسی،
کچھ برف کی شکل میں ریزرو کر دیا، پھر کچھ دریا اور ندیوں کے ذریعے بہتے ہوئے جو ہے مختلف مقام پر پہنچی۔ انسان نے بھی اس نے کچھ ہاتھ لگایا لیکن بہت برائے نام، اور پھر وہ جا کر جو ہے مجھ تک اور آپ تک پہنچا وہ پانی۔ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ پانی جو اللہ کی نعمت ہے، جو ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں، ہم ذرا غور تو کریں وہ ہے کیا چیز، اور جو چیزیں بہت زیادہ ہماری ضرورت کی تھی اس کو اللہ نے ہمارے لیے بےحد آسان بھی فرما دیا۔ مثال کے طور پر انسان کی زندگی کی بقا اور تحفظ کے لیے سب سے ضروری چیز ظاہری اسباب کے اعتبار سے ہوا ہے۔ ہمارا آپ کیا ایفرٹ کرتے ہیں ہوا کے لیے؟ ابھی بیچ میں ایک بیماری آئی تھی جس میں سب لوگ پریشان تھے، اور وہ آرٹیفیشل مصنوعی آکسیجن کے لیے جو ہے ہزاروں روپے کا لوگوں نے بل دیا۔ بیچ میں ایک واقعہ اخبار میں لکھا تھا، ایک بہت مالدار عرب اسپتال میں اسی کرونا کے سلسلے میں بھرتی کیا گیا، بعد میں ٹھیک بھی ہو گیا، تو کچھ بل ہوا 1500 ریال وہاں کے حساب سے، تو اس کے سامنے کیے گئے تو رونے لگا اس کو دیکھ کر۔ حساس آدمی تھا، اس نے کہا آپ اتنے مالدار آدمی ہو کے اتنے چھوٹے سے بل کے لیے رو رہے ہیں؟ میں بولا چھوٹے سے بل کے لیے نہیں رو رہا ہوں، میں یہ رو رہا ہوں، اس بات کے لیے رو رہا ہوں کہ کبھی میرا خیال اس طرف نہیں گیا کہ یہ چند گھنٹے آپ نے میرا علاج کر کے جو ہے وہ ہزاروں روپئے اس مصنوعی آکسیجن کے وصول کیے۔ میں جب سے پیدا ہوا میرے اللہ نے میرے لیے ہوا کا انتظام کیا ہے جس کے اندر آکسیجن خود بخود وہ میرے جسم تک پہنچ رہی ہے، اور میرا سارا نظام خود بخود چل رہا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں ہم کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ خدا آشنا بن کر زندگی گزارو گے تو زندگی اچھی گزرے گی، دنیا کی بھی اور انشاءاللہ آخرت کی بھی۔ اور جن لوگوں نے قرآن و حدیث کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کو فراموش کیا، اس حقیقت کو، جنہوں نے اللہ کے وجود کا انکار کیا، اللہ نے اللہ کی بڑائی تسلیم نہیں کی، زندگی کے چند دن ان کے گزر گئے، پھر بہت بڑی ناکامی سے ان کو ہمکنار ہونا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ جائے عبرت سرائے فانی ہے، مورد مرگ ناگہانی ہے، اونچے اونچے مکان تھے جن کے آج وہ تنگ گور میں ہیں پڑے، تھے جو کل بادشاہ ہف تقلیم، ہوئے جا جا کے زیر خاک مقیم، عطر مٹی کا جو نہ ملتے تھے نہ کبھی دھوپ میں نکلتے تھے، آج وہ ہیں نہ ہے مکان باقی، نام کو بھی نہیں نشاں باقی، کل جو رکھتے تھے اپنے فرق پہ تاج، آج ہے فاتحہ کو محتاج، اب نہ رستم نہ شام باقی ہیں، ایک فقط نامی نام باقی ہے۔ ایک سفر ہے ہمارا جو شروع ہوا ہے اللہ کے فضل سے، جو لمحات گزرے ہیں اس کی کچھ کیفیت ہمارے سامنے ہے، 70 سال 50 سال 60 سال 10 سال 2 سال 1 سال، مگر جو وقت باقی ہے اس کے بارے میں ہم میں سے کسی کو علم نہیں ہے۔ کسی شاعر نے بہت پیاری بات کہی ہے کہ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ذرا غور سے سنیے، کہ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، دونوں جہاں کے درمیاں بس فاصلہ ایک سانس کا، جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ آخرت ہم سے اتنی ہی دور ہے، میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں اس کا ہم کو بہت سنجیدگی کے ساتھ استحضار کرنا چاہیے۔ آخرت لائٹ لینے کی چیز نہیں ہے، بہت زیادہ سنجیدگی ہمارے تمام ٹائم ٹیبل میں نمبر 1 پر وہ ہونی چاہیے، اس کو پیش نظر رکھیں۔ تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ذرا یہ لفظ رب العالمین پہ تو غور کریں، رب کس کو کہتے ہیں؟ ایک عالم، ایک مفسر قرآن نے بہت پیاری وضاحت کی، اللہ رب العزت رب العالمین ہے، یعنی کیا ہے؟ کائنات کے ہر ذرے کو اس کی پرورش کے اسباب کے لیے اس رب العالمین کی ضرورت ہے۔ عجیب اس کی شان ہے کہ اس نے جتنے ذرات، جتنے گویا زمین آسمان پہاڑ سورج چاند ستارے بنائے ہیں، سب گویا اس کے دائرے، اس کے احاطے میں ہیں، اس کی قدرت کے۔ اور اس کی شان یہ ہے کہ وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا
ان یقول لہ کن فیکون، جب وہ کسی بات کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی تعریف ہے۔ انہوں نے جو لفظ استعمال کیا مفسر نے، وہ ذرا اس میں ذرا تھوڑا غور کیجئے گا اس پر۔ کہا میرا رب جو ہے وہ ہر گوشہ وجود کا رب ہے۔ ذرا گوشہ وجود جو ہے بہت اعلیٰ درجے کا لفظ ہے اردو کا، مطلب یہ کہ وجود کے جتنے گوشے ہیں اس کائنات میں، ہمارا رب جو ہیں وہ لاکھواں کروڑواں اربواں حصہ بھی اس گوشہ وجود سے واقف نہیں ہے۔ ہم جو کچھ جانتے ہیں بہت کم ہے۔ میں تو اپنے وجود کے بارے میں بھی بہت کم جانتا ہوں، ذرا اس پر بھی غور کریں نا، ہم اپنے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ ہماری حیثیت، ہماری طاقت، ہماری بینائی، ہماری سماعت، میں بھی دیکھتا ہوں، میرا اللہ بھی دیکھتا ہے، دونوں کے پاس یہ صفت ہے۔ میرا دیکھنا یہ کہ 1-8 کلومیٹر دیکھتا ہوں، میں اگر دائیں دیکھتا ہوں تو بائیں نہیں دیکھتا، سامنے دیکھ رہا ہوں تو پیچھے نہیں دیکھتا۔ میرا رب بھی دیکھتا ہے، اور میرا رب، اچھا میں سنتا بھی ہوں۔ ایک آدمی ایک وقت شرافت سے بات کرے، دھیرے بات کرے تو میں سن لیتا ہوں، کوئی چلا کے بات کرے تو سمجھ میں نہیں آتی، 2-4 لوگ ایک ساتھ بات کرے تو بالکل سمجھ میں نہیں آتی، یہ میرا سننا ہے۔ میرے رب کا دیکھنا اور سننا تو دیکھیے، میرا رب وہ ہے کہ اندھیری رات ہو، کالا پہاڑ ہو، اور اس کے دامن میں کالی چوٹی حرکت کر رہی ہو، میرا رب اس کو دیکھتا ہے اور اس کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، اور اس لکیر کو بھی دیکھتا ہے جو اس کے چلنے سے بنتی ہے۔ یہ میرے رب کی شان ہے۔ میرے رب کا علم بھی بہت لامتناہی بے شمار علم اللہ کی صفت ہے۔ کائنات کے ہر ذرے کا 100% ماضی، حال اور مستقبل میرے رب کے علم میں ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ بعض لوگ ایک خاص نقطے پر اعتراض کرتے ہیں، یہ تو سب بڑے لوگوں کی بات ہے، مگر بڑوں لوگوں سے سن کر چھوٹا بھی بول سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار جب سب تقدیر سے طے ہے، 2 باتیں انشاءاللہ اس کے ضمن میں عرض کروں گا، بہت شاید کارآمد ہو، پتہ نہیں کتنا وقت ہوگا اور کتنی دیر چلے گی بات۔ کہ تقدیر میں ہی اگر سب ہے تو پھر یہ مطلب یہ کہ پھر میرا کیا قصور ہے؟ تو اس کا اہل علم نے بہت پیارا جواب دیا کہ اللہ پاک نے تقدیر کا ڈیزائن اس طرح نہیں کیا کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر اس طرح ڈیزائن کی ہے کہ آپ کو جو موقع ملے گا اس میں آپ کیا اختیار کریں گے اور اس کے نتیجے میں کیا ملے گا، گویا آپ کی تقدیر اللہ نے اپنے علم سے لکھی ہے۔ چونکہ وہ مستقبل کو جانتا ہے تو آپ کے کرتوت کو بھی سے بھی واقف ہے، اور قرآن پاک کی میں اس کی باقاعدہ گویا وضاحت بھی موجود ہے کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ چاہے تم ان تمام باتوں کو جان کر دین کو اختیار کرو، چاہے کفر کو اختیار کرو۔ بہت پہلے تقریباً 40-50 سال پہلے میرے ایک استاد محترم تھے، انتقال ہو گیا ان کا 8-10 سال پہلے، میں ان کی خدمت میں بہت رہا ہوں، میں ان سے مختلف سوالات کرتا تھا۔ ایک سوال یہ بھی کیا تھا میں نے جو آپ کو سنا رہا ہوں، اور کام کا ہے خاص طور سے جوانوں کے، میرے لیے تو بہت کارآمد ہوا۔ میں نے بولا حضرت اگر اللہ پاک نے میری عمر جو ہے وہ 70 سال لکھی ہے تو میں 70 سال زندہ رہوں گا؟ میں کچھ بھی کروں 70 سال میں موت آ جائے گی، تو پھر یہ صحت کی حفاظت اور یہ اور وہ دوا ورزش کیا مانی؟ وہ جواب سنیے، بہت کارآمد ہے، اور مجھے تو بہت کارآمد ہوا کہ میں 70 سال پار کرنے کے بعد بھی شرافت سے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، شاید حضرت کی وہ اس دن کے نصیحت کے نتیجے میں۔ بولے میاں اگر تمہاری زندگی اللہ نے 70 سال لکھی ہے اور تم صحت کی بقا اور تحفظ کا خیال کرتے ہو جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو 70 سال تم شرافت سے، شائستگی سے، صحت کے ساتھ جیو گے، اور فرشتہ آئے گا اور تم کو لے کر چلے گا۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ چلتے پھرتے چلے گئے دنیا سے، اور اگر ایسا نہیں ہوا، تم نے اس میں کوتاہی کی، تو پھر یہ ہوگا کہ تم 60 سال کی عمر میں بستر پہ جاؤ گے اور 10 سال گھسٹ گھسٹ کر جیو گے، مرو گے 70 سال ہی میں۔ تو صحت کی بقا اور تحفظ بھی جو ہے وہ دین کا حصہ ہے، عین دین ہے، اور صحت کی بقا اور تحفظ میں لگنے والا ایک ایک پیسہ جو ہے اجر و ثواب کا ذریعہ اور باعث ہے۔ ایک دفعہ ایسی مضمون چل رہا تھا
میں نے بولا یہ اپنی دوا اور اپنے کھانے پینے میں لگنے والا پیسہ کیسا حضرت ثواب کا ذریعہ بنے گا؟ تو کہا میں قرآن سے اس کو ثابت کر سکتا ہوں. قرآن کے اندر ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. جس نے کسی ایک انسان کا ناحق قتل کیا عملاً اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے کسی ایک جان کا تحفظ کیا عملاً اس نے پوری انسانیت کی جان کا تحفظ کیا. پوری انسانیت میں بھی ایک انسان ہوں. میں اپنے لیے اور اپنے بال بچوں کے لیے اگر کوئی اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ ان کی صحت اچھی ہو تو اس پہ لگنے والا ایک ایک پیسہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اور یہ پیسہ حاصل ہونے کے بھی جو لوازمات ہیں وہ بھی اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. ایک بڑے عالم دین آئے تھے 1-2 سال پہلے جامع مسجد میں، ایک بات کہی انہوں نے، لگنے جیسی بات ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے بال بچوں کی روزی روٹی کے لیے کوشش کرتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے، اور اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو رزق حلال حاصل ہو، اور وہ اس کے لیے آواز لگاتا ہے کہ آلو لے لو، پیاز لے لو، آلو لے لو، پیاز لے لو، انشاءاللہ اس کو ایسا ہی اجر و ثواب ملے گا جیسے سبحان اللہ الحمدللہ بولنے پر ملتا ہے. تو صحت بھی اللہ کی نعمت ہے، اور زندگی کے لمحات جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائے ہیں وہ بہت قیمتی، بیش قیمتی ہے، اس کی قدردانی بہت ضروری ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، رب ہے. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے. مالک یوم الدین، مالک ہے فیصلے کے دن کا. ایک عالم دین نے جو بڑے درجے کے عالم تھے، اپن تو سن کر اور اس کو ادھر ادھر گویا کہنا سننا کرتے رہتے ہیں، کہا عربی ترکیب کے حساب سے یہ ہونا چاہیے تھا منصف یوم الدین، ایسا ہونا چاہیے. واقعی اللہ انصاف کرنے والا ہے، لیکن مالک یوم الدین کیوں ہے؟ اور تشریح جو کی وہ بہت پیاری ہے، اس کی وہ آپ کو بھی اچھی لگے گی سن کر. کہا منصف میں اور مالک میں بہت فرق ہے. منصف قاعدے قانون کا پابند ہوتا ہے، منصف گواہ ثبوت کے آگے مجبور ہوتا ہے. ہم نے بڑے بڑے ججز کے اسٹیٹمنٹ سنے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ شخص مجرم نہیں ہے، مگر ہم کو سزا دینی پڑتی ہے اس لیے کہ شواہد اس کے خلاف ہے. اور کبھی کبھی یہ جاننے کے باوجود کہ یہ مجرم ہے، ہم کو ان کو بری کرنا پڑتا ہے کہ جو شواہد چاہیے تھے وہ کم ہیں. تو منصف میں اور مالک میں بہت فرق ہے. اور اچھا ہے کہ اللہ منصف نہیں، منصف یقیناً ہے، وہ انصاف تو کرے گا. اللہ کا انصاف ایسا ہے. مالک کہتے ہیں با اختیار کو. ایک آدمی کی ایک پراپرٹی 1 کروڑ کی ہے، کسی کو 10 روپے میں دے دے تو ہم بول سکتے کہ کیوں 10 روپے میں دیا، کسی کو فری میں دے دے، وہ دے سکتا ہے نا. تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنی اس رحمت کے طفیل میں جو اس کو حاصل ہے، اور بڑی رحیم اور کریم ذات ہے. آپ یہ بھی ضمناً سن لیں کہ اللہ کو اپنے بندوں سے محبت کتنی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں 70 ماہوں کے برابر، مگر 70 ماہ کسی حدیث میں نہیں ہے. عربی میں 70 کا لفظ جو ہے وہ میکسیمم کے لیے، بے شمار کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو تشریحی ترجمہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر بندوں سے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ماہوں سے زیادہ محبت فرماتا ہے. اس کا حدیث میں ثبوت موجود ہے. فرمایا ایک اہل علم نے کہ اللہ پاک نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، 100 میں سے 99 تو ریزرو رکھا ہے، قیامت میں انشاءاللہ اس کے ذریعے اپنے بندوں کی بخشش فرمائیں گے. اور اس ایک رحمت کے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں حصے کیے، اور ساری دنیا میں جو محبتیں ہیں وہ اس ایک کا ڈسٹریبیوشن، ایک کا حصہ ہے، جس میں ساری دنیا کی مائیں بھی شامل ہیں، ساری دنیا کے باپ بھی شامل ہے، بھائی بہن بھی ہے، جانور بھی ہے، چرند پرند بھی ہے. یہ ساری محبتیں اللہ کے 100 میں سے ایک رحمت کا گویا حصہ ہے جو ہم کو حاصل ہوا ہے. اللہ کی ذات ایسی رحیم و کریم ہے. چنانچہ ایک حدیث گویا کچھ اس طرح ایک اہل علم نے بیان کی کہ وہ وقت
جب سارے بعض گنہگار مسلمان جو ہے ایمان والے بھی جہنم میں جائیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بھئی جو اب جتنے ایمان والے ہیں سب جو جہنم میں تھے ان کو جنت میں ڈال دو، ہو گیا ٹائم ختم ان کا۔ اور فرشتوں سے اللہ پوچھے گا کہ کیا سارے جہنم میں گئے ہوئے اہل ایمان واپس ہو گئے، جنت میں چلے گئے؟ تو فرشتے کہیں گے جی اللہ حضور، سارے جو ہیں ہمارے حساب سے اب کوئی بھی دوزخ میں ایمان والا نہیں بچا جس کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان تھا۔ تو اللہ فرمائے گا کہ اب میری باری ہے۔ اور حدیث میں لفظ چلو آیا ہے، چلو ہمارے یہاں اس طرح دونوں ہاتھ کو ملا کے چلو بولتے ہیں، تو اللہ اپنے فضل سے 3 چلو اہل دوزخ ایمان والوں کو جہنم سے جنت میں اپنے فضل و کرم سے داخل فرمائیں گے جن کے ایمان کی فرشتوں کو خبر نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے بندوں کی مغفرت کا جو سامان کیا ہے وہ کچھ اس انداز میں ہے کہ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ مغفرت کے ایسے مواقع اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، کسی فاحشہ عورت کو پیاسے کتے کو پانی پلانے پہ بخشش ہو رہی ہے۔ ایک بڑے عالم دین کا انتقال ہوا، محدث تھے، تقی عثمانی صاحب نے اس کو خطبات میں لکھا ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب جو اس وقت عالم اسلام کے بہت بڑے جید عالم ہیں، کا ایک بزرگ محدث کا انتقال ہوا۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا گزری؟ تو کہا اللہ نے فضل فرمایا، بخشش ہو گئی۔ کہا آپ کی تو بخشش ہونا ہی تھی، آپ کے اعمال کیا ہے، آپ قرآن و حدیث میں زندگی بھر رہے ہیں۔ کہا قرآن و حدیث کی وجہ سے نہیں ہوئی، میں ایک دن حدیث لکھ رہا تھا، تو لکھتے لکھتے میں نے جب اپنا قلم سیاہی میں ڈبویا تو اس میں کچھ سیاہی لگ گئی، تو ایک مکھی آئی، پیاسی تھی، وہ سیاہی پر بیٹھ کر اس کو پینے لگی۔ میں کچھ دیر ٹھہر گیا کہ یہ پیاسی اللہ کی مخلوق ہے، اور جب وہ سیراب ہو کر اڑ کے چلی گئی تو میں نے پھر آگے کام شروع کیا۔ میرے اللہ کو میری یہ ادا اچھی لگی، میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ بندوں کے بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہیں۔ ایک اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مغفرت کے مواقع اتنے رکھے ہیں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی طے کر لے کہ مجھے جہنم ہی میں جانا ہے، کسی قیمت پر جنت میں نہیں جاؤں گا، بس وہی جہنم میں جائیں گا۔ اللہ کی طرف سے اتنے مواقع ہیں، اور واقعتاً اللہ انصاف پر آ جائے تو پھر دنیا میں ایک آدمی بھی نہیں ہے جو جنت کا مستحق قرار پائے۔ ہم اللہ کے فضل سے ہی بخشے جائیں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کوئی بھی شخص اللہ کے فضل کے بغیر نہیں بخشا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ؟ کہا میں بھی، اللہ کی رحمت بڑھ کر مجھے اپنے آغوش میں لے لی۔ وہ ذات الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے تم کو زندگی اور موت اس لیے دی کہ دیکھے تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے، اور حضور سے اچھا عمل کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کی روشنی میں آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ کے طفیل میں یہ کائنات بنی ہے، اس ہستی کو اگر مغفرت کے لیے اللہ کی فضل کی ضرورت ہے۔ مغفرت اور ہدایت یہ خاص اللہ کی عطا ہے۔ ہدایت کے لیے تو قرآن میں آیت موجود ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت عطا فرمائے۔ اس میں نبی انبیاء کرام بھی بے بس ہیں۔ قرآن اس بات کا شاہد ہے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے مقدر میں ایمان نہیں تھا تو نہیں قبول کر سکا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نافرمانوں کے ساتھ گئی۔ حضور کے ایک چچا پر لعنت کی آیت قرآن میں موجود ہے ابو لہب کے لیے، اور حضرت علی کے والد محترم بھی آخر وقت تک اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا، ہر چند کے حضور پر اور اسلام پر آپ کے بہت سارے احسانات ہیں۔ تو ہدایت بڑی دولت ہے۔ آگے آیت شریف آ رہی ہے انشاءاللہ۔ تو یہ 3 آیتیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا جو پہلا حصہ ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ کی تعریف کے گویا ضمن میں ہے۔ و ایاک نستعین، اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یہ گویا دعا کے ضمن میں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان مشترک ہے۔ یہاں سے وہ عظیم الشان دعا شروع ہوتی ہے جو اس کائنات کی سب سے بیش قیمت دولت ہے۔ ایک انسان کو سب کچھ مل جائے اور وہ نہ ملے جو اس آیت شریف میں، اور اس کی گویا اس طرح بھی اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی اہم اور ضروری چیز ہے کہ اللہ پاک نے اس کو ہر مسلمان کو
ہر نماز کی ہر رکعت میں لازم قرار دیا کہ اس کے بغیر وہ گزرے نہ کہ اس کی زبان سے نکلے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہدایت دے دیجیے مجھے سیدھے راستے کی۔ اور پھر راستہ کن کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا؟ یہ انبیاء ہیں، یہ صدیقین ہیں، یہ شہداء ہیں، یہ صالحین ہیں، یہ اولیاء اعظام ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں جنہوں نے ہدایت کی راہ اختیار کی اور اس پر چلتے چلتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اور وہ لوگ جو اس کے مقابلے میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا غضب ہوا، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے سامنے سرکشی کی اور جو گمراہ ہوئے۔ اللہ رب العزت کی ذات بڑی عظیم ہے، بڑی کریم ہے، بہت مغفرت فرمانے والی ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ میرے رب نے توبہ اور استغفار کے لیے زندگی کے وہ لمحات جو گزرتے گزرتے موت کی دہلیز تک انسان کو پہنچا دیں، لیکن ابھی موت کا فرشتہ نظر نہیں آیا، وہاں تک باقی رکھیں۔ ایک بڑے عالم دین کی تقریر کا حصہ ہے کہ زمین آسمان کا خلا اگر کسی کے گناہوں سے پر ہو، اتنا گنہگار ہو کہ زمین آسمان کا خلا بھر گیا، ایک مرتبہ وہ سچے دل سے نادم ہو کر اپنے مالک کی بارگاہ میں کہہ دے کہ اللہ پاک میں شرمندہ ہوں، معاف فرما دیجئے۔ اور توبہ کی حقیقت کو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ گزشتہ پر ندامت اور آئندہ کو نہ کرنے کا عزم کا نام توبہ ہے۔ جب توبہ کرے اس وقت اس کی اگر یہ کیفیت ہے کہ اللہ میں نادم اور شرمندہ ہوں، اللہ کو توبہ اور استغفار، ندامت، شرمندگی بہت پسند ہے، تکبر سخت ناپسند ہے، چاہے وہ علم کا ہو، عمل کا ہو، کسی اور وجہ سے ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر تکبر کا ذرات اس کے قلب میں ہوں گے تو وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ تو اس بات سے بہت ڈرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے اچھا واقعتاً ہم تھوڑا سی اپنی حقیقت پہ بھی غور کر لیں کہ ہم جو ہے ہم کس طرح وجود میں آئے ہیں۔ قرآن نے فرمایا کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ہم میں سے ہر شخص پر اور کائنات کے ہر آدمی پر یہ لمحہ گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، اللہ نے وجود بخشا ہے۔ میں 70 سال کا اگر آج ہوں، 71 سال پہلے میرے کو میرے ماں باپ بھی نہیں جانتے تھے اور کوئی نہیں جانتا تھا، اور بہت جلد وہ لمحہ آنے والا ہے میری آپ کی زندگی میں کہ 4 لوگ 4 طرف کھڑے ہوں گے، 2x6 کا مکان ہوگا، اور جلدی سے جلدی اس آیت کو پڑھ کے مجھے دفن کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اس میں اس کو زیادہ آگے بلایا جائے گا جو میرا قریبی رشتہ دار ہے، اس سے پہلے کہ وہ لمحہ زندگی میں آئے۔ میں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر لیں۔ جو لمحات باقی ہے وہ کتنے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کو اللہ کی مرضیات پر گزارنے کا عزم کر لیں۔ نمازوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام۔ دیکھو ایک بات سمجھ لو کہ حقوق اللہ کے معاملے میں بہت اللہ نے سہولت رکھی ہے، جو اللہ کے حق ہے اللہ بندوں کو معاف فرماتے رہتا ہے، یوں بھی توبہ استغفار کے ذریعے، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، شہید کے بھی نہیں ہوتے۔ جس کے ہمارے معاملات ہیں اس کو صحیح کرنا ہے ہم کو، اور ہم سے کسی کی حق تلفی نہ ہو، بالخصوص ہمارے کنبے کے افراد، ہماری بیوی بچے جن کو ہم اپنا غلام سمجھتے ہیں۔ بہت پیاری بات استاد محترم مولانا مصطفیٰ صاحب نے بھی پچھلے درس میں کہی تھی کہ قیامت میں کس بات کا سوال کیا جائے گا۔ قیامت میں گویا اس بات کی جواب دہی ہوگی بندے سے کہ جو تم سے متعلق لوگ تھے اس میں ان کے جو حقوق تم پر آئے تھے اس کو تم نے کس طرح ادا کیا۔ ذرا غور کیجیے اس جملے پر۔ ہم سے متعلق جتنے لوگ ہیں، میں میرے وجود کو چھوڑ کر میرے والد، میری والدہ، میری بیوی، میرے بچے، میرے پڑوسی، میں اگر ملازمت کرتا ہوں تو میرا مالک، اور ہر وہ شخص جو مجھ سے متعلق ہے، تو زندگی جو ہے زندگی کی ڈگر آسان نہیں ہے، بہت ڈر کر سنبھل کر چلنے کی بات ہے۔ تو اس کو پیش نظر رکھ کر ہم زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے
اللہ اپنے فضل و کرم سے جو کچھ ٹوٹا پھوٹا اس گنہگار کی زبان سے نکلا ہے، اول تو اس میں جو غلطیاں اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، جو کچھ قابل عمل ہو تو مجھے آپ کو اور پورے امت مسلمہ کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے آپ کو، ہم سب کو، ہمارے متعلقین کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، اللہ ہم سب کا ایمان پہ خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے جتنا وقت دیا گیا تھا وہ پورا ہو گیا، دعا کر لیں۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ ہماری گزشتہ زندگی بہت غفلت میں، کوتاہی میں، گناہوں میں گزر گئی، اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما۔ اللہ زندگی کے بقیہ لمحات کو اللہ ایمان اور عمل صالح سے مزین فرما۔ اللہ ہمارے تمام متعلقین اہل ایمان جو دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کو کروٹ کروٹ اللہ جنت نصیب فرما، ان کے قبر کی، حشر کی، آخرت کی منزل آسان فرما۔ اللہ ہم سب کا بھی ایمان پر خاتمہ فرما۔ اللہ ہماری زندگی کا آخری کلام، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بنا دے۔ اللہ جو مانگا گیا وہ بھی عطا فرما۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے ان تمام دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ جن شرور سے آپ نے پناہ چاہیے اللہ ان تمام شرور سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔